کراچی میں رات گئے مشتعل افراد نے 5 ڈمپر سمیت 10 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ نارتھ کراچی پاور ہاؤس شرنگی پر ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی۔ پولیس کے مطابق ڈمپر ڈرائیور ناگن چرنگی سے مختلف گاڑیوں کو ٹکریں مارتا ہوا آ رہا تھا۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے پاور ہاؤس کے قریب 5 ڈمپرز کو آگ لگائی۔ مدھیہ اسٹاپ پر پانی کے 3 ٹینکرز اور ٹرک کو آگ لگائی گئی۔ سرجانی ٹاؤن بابا موڑ پر بھی ٹینکر نظر آتش۔ مشتعل افراد کا ڈمپر مافیا خلاف احتجاج پولیس نے منتشر کر دیا۔ کراچی میں ٹریلر نے مزید 2 نوجوانوں کو مار ڈالا۔ چرنگی ویٹا چرنگی پر ٹریلر کی ٹکر سے عدنان جاں بحق پولیس نے ڈرائیور گرفتار کر لیا۔ حادثے کے بعد شہریوں نے ٹریلر کے شیشے توڑ ڈالے۔ مقتول عدنان نجی کمپنی میں سیکیورٹی سپروائزر تھا۔ مانسیرا کالونی لانڈی میں ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر 25 سال کا مسعود خان جاں بحق، ٹریلر ڈرائیور گرفتار۔ ٹیرف اور میں امریکہ نے چین کو ٹارگٹ کر لیا۔ صدر ٹرمپ نے جوابی ٹیرف نہ لگانے والے ملکوں پر اضافی ٹیرف میں 90 دن کا وقفہ کر دیا۔ چین پر آج ٹیرف میں ایک ہی دن میں دوسری بار اضافہ۔ چینی مصنوعات پر امریکی ٹیرف کی شرح بڑھا کر 125% کر دی۔ اطلاق بھی فوری ہوگا۔ پاکستان کو بھی 90 دن کے لیے اضافی ٹیرف سے ریلیف مل گیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے جو ملک جوابی ٹیرف نہیں لگا رہے ان کے لیے وقفے کا حکم دے دیا۔ صدر ٹرمپ کے اقدام کے بعد عالمی منڈیوں میں جان پڑ گئی۔ وال اسٹریٹ میں تیزی، گولڈ کی قیمت میں بھی اضافہ، خام تیل کی قیمت 4% بڑھ گئی۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں ٹیرف میں تبدیلی سے 75 سے زائد ملک معاہدے پر مجبور ہوئے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا تنقید کرنے والے سمجھنے میں ناکام رہے کہ صدر ٹرمپ کیا کر رہے ہیں۔ امریکی تاجروں کو پاکستانی معدنیات میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع ہیں۔ امریکی سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امریکی وفد سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ انتظامیہ سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف سے بھی امریکی وفد کی ملاقات۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم پر بات چیت ہوئی۔ ایرک مائر نے کہا امریکی انتظامیہ منرل ڈیولپمنٹ پر پاکستان سے تعاون کی خواہاں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک مائر وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ نے کہا دہشت گردی سے پاکستان کی جنگ نہیں، نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو تعاون کرنا ہوگا۔ نواز شریف بلوچستان میں امن کے لیے کردار ادا کرنے پر آمادہ۔ سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک نواز شریف سے ملنے پہنچ گئے۔ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف نے وعدہ کیا کہ اختر مینگل کے معاملے پر وفاق سے بات کریں گے۔ نواز شریف وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کر اختر مینگل سمیت دوسرے اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا نواز شریف نے 2013 میں بھی بلوچستان کے مسائل حل کیے تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے بتایا نواز شریف بلوچستان میں امن کے لیے کردار ادا کریں گے۔ نواز شریف کا عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ۔ رانا ثناء اللہ نے بتایا نواز شریف پہلے پنجاب پھر دوسرے صوبوں میں جلسے کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں میں اختلافات مزید کھل کر سامنے آ گئے۔ سلمان اکرم راجہ کی بانی سے ملاقات کرنے والوں پر گولہ باری۔ وہ 5 لوگ بھی دندناتے ہوئے گئے جن کا فہرست میں نام نہیں تھا۔ میں نے 6 وکیلوں کی فہرست دی، 5 کے نام نکال دیے گئے، صرف منظور نظر ملنے دیے گئے۔ بیرسٹر علی ظفر نے رد عمل دیا، بانی سے ملنا ہر ایک کا حق ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے نیا تنازع کھڑا کیا، بانی پی ٹی آئی کے بعد میرا حکم چلتا ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو جواب، کہا میرے دستخط سے پارٹی میں لوگوں کو ٹکٹس ملتے ہیں۔ چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو وضاحت نہیں دوں گا، صرف بانی کو جواب دے ہوں۔ بعض رہنماؤں کی تنقید پر علی امین بھی چراغ پا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہر شخص کو مطمئن کرنا ان کے بس میں نہیں، کسی کو دشمنی کرنی ہے تو اعلان جنگ کر دے۔ ہر گھر میں میاں بیوی میں بھی لڑائی ہوتی ہے، پارٹی معاملات حل کر لیں گے۔
عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، ہمارا بھی یہی ایمان ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اس کا صلہ اللہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز وقف کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے بھرپور کوشش کی ہے، جلسہ کرنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا، بھرپور جنگ لڑی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ رہائی سے متعلق صحافی کے سوال پر کہا، اللہ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہے، انسان کوشش کرتا ہے، صلہ اللہ دیتا ہے، کوشش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، اپنی ذات میں رہنے والے لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا مشورہ، کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بتایا امریکی ڈاکٹرز نے بانی کی رہائی پر کوئی بات نہیں کی، ڈاکٹر بانی کا حال احوال پوچھ کر چلتے بنے۔ ٹرمپ ٹیرف پر مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد امریکہ جائے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اعظم کی مذاکراتی وفد میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کو شامل کرنے کی ہدایت، کہا امریکہ اور پاکستان کے تجارتی تعلقات رہائیوں پر محیط ہیں، حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو امریکہ کے نئے ٹیرف پر مستقبل کا مجوزہ لاہ عمل پیش کیا گیا۔ بتایا گیا امریکہ میں پاکستانی سفارتخانہ مسلسل ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے میں ہے۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا کامیاب انعقاد، غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے پرجوش، کہا ریکوٹیک کے لیے تعمیراتی خدمات دینے کو تیار ہے۔ مزید معدنیات کی تلاش کے لیے پارٹنرشپ کی پیشکش کا اظہار بھی کیا گیا۔ امریکی کمپنی کے ترجمان نے کہا فورم کا انعقاد پاک امریکہ تعلقات کے لیے بھی غیر معمولی ثابت ہوا ہے۔ ریکوٹیک مائننگ کمپنی کے نمائندے رسل ہاورڈ بولے ریکوٹیک میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر ہیں جو 286 کلومیٹر علاقے پر محیط ہیں۔ 29 کلومیٹر رقبے پر جو تکنیکی ڈرلنگ ہو چکی، 2028 میں سونا اور تانبا نکالنا شروع کر دیں گے۔ او جی ڈی سی ایل کے سی ای او احمد حیات نے فورم سے خطاب میں کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کان کنی کے شعبے کو ترقی ملے گی۔ فورم پر آئے طلبہ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ریکوٹیک میں کام رواں سال شروع ہونے کا امکان، 2028 سے پیداوار شروع ہو جائے گی۔ بیرک گولڈ کے سی ای او مارک برسٹو کا بلومبرگ کو انٹرویو، بتایا بیرک گولڈ نے ریکوٹیک سے سونا تانبا نکالنے کے منصوبے کی ابتدائی منظوری دے دی۔ ریکوٹیک منصوبہ پاکستان کو کان کنی کے عالمی نقشے پر اہم ملکوں میں شامل کر دے گا کہ پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا، بلوچستان پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ مالی سال 2025 میں پاکستانی معیشت میں استحکام نظر آیا، مہنگائی کی شرح 6% رہنے کی توقع ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اکنامک آؤٹ لک جاری کر دیا۔ رپورٹ میں کہا مالی سال 2024-25 میں پاکستان کی معاشی ترقی 2.5% رہے گی، آئندہ سال معاشی ترقی 3% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ آئی ایم ایف کے قرض پروگرام سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا، مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر میں اضافہ ہوا، پاکستان ٹیکس اور توانائی اصلاحات میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ جے آئی ٹی میں سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات جاری، پی ٹی آئی کے 20 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رہنما نوٹسز کے باوجود جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوئے، فیصلہ تحقیقات میں تعاون نہ کرنے پر کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جن رہنماؤں کے وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ان میں شیخ وقاص اکرم، حماد اظہر، زلفی بخاری، اون عباس، میاں اسلم، فردوس شمیم، تیمور سلیم، جبران الیاس، خالد خورشید، شہباز گل، اظہر مشوانی اور دیگر شامل ہیں۔ ملٹری کورٹس میں شواہد کو غلط بھی پڑھا جا سکتا ہے، ملٹری ٹرائل کرنے والوں کو تو قانون شہادت کا علم ہی نہیں ہوگا۔ سویلینس کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس، اٹارنی جنرل نے بتایا ملٹری ٹرائل کا پورا طریقہ کار ہے،
ریکارڈ عدالت کے پاس ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، آپ کیسے شفاف ٹرائل کی بات کر رہے ہیں؟ حکومت سویلینز کو اپیل کا حق دے گی تو کون سا مسئلہ پیدا ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ تو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے، شکایت کنندہ خود کیسے ٹرائل کر سکتا ہے؟ کیا تمام اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ساری باتوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ ناجائز سزا نہ ہو۔ جسٹس نعیم اختر نے ریمارکس دیے، سویلین کے کورٹ مارشل کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات، بجلی کی قیمتوں میں کمی پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری پر تشویش کا اظہار۔ حافظ نعیم نے کہا، فلسطین کی صورتحال پر مسلم ملکوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اسرائیلی مظالم کے خلاف حکومت پاکستان کردار ادا کرے، مہنگائی کے خلاف احتجاج اور دھرنا ہمارا آئینی حق ہے، بلوچستان کا احساس محرومی دور ہونا چاہیے۔ وزیراعظم کو تجویز دی، بلوچوں کے زخموں پر مرہم رکھا جائے۔ کراچی میں میٹرک امتحانات میں انتظامی نااہلی، لیاری کے امتحانی سینٹر میں اضافی بچے آ گئے، فرنیچر کم پڑ گیا۔ غازی گورنمنٹ اسکول میں طلبہ زمین پر بیٹھ کر پرچہ دینے پر مجبور۔ لیاقت آباد کے امتحانی مرکز میں مبینہ طور پر طالبات کے بیگ چوری، پیپر دے کر نکلنے والی طالبات اور اہلخانہ کا اسکول انتظامیہ سے جھگڑا۔ طالبہ کے بیگ مانگنے پر انتظامیہ نے بدتمیزی کی، احتجاج کرنے پر طالبات کو دھکے دے کر اسکول سے باہر نکال دیا۔ سندھ میں میٹرک امتحانات کے دوران نقل مافیا سرگرم، فزکس کا پیپر شروع ہونے سے پہلے ہی بوٹی مافیا کے پاس پہنچ گیا۔ بورڈ کی جانب سے قائم کردہ ویجیلنس ٹیمیں نقل روکنے میں ناکام۔ امتحانی مراکز میں طلبہ سے دوران تلاشی موبائل فونز برآمد۔ لاڑکانہ میں 10ویں جماعت کا انگریزی کا پرچہ وقت سے پہلے واٹس ایپ گروپ میں لیک ہو گیا۔ کشمور میں کچے کے علاقے میں کسٹمز اہلکاروں کی بازیابی کے لیے آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں پولیس اہلکار شہید، 3 ڈاکو زخمی۔ شہید اہلکار انور کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ ڈی آئی جی لاڑکانہ، ڈپٹی کمشنر کشمور، ایس ایس پی اور دیگر کی شرکت۔ پولیس کے تازہ دم دستے کی شہید کو سلامی، میت آبائی شہر شکارپور روانہ کر دی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی اماراتی قونصل خانے آمد، اماراتی سفیر حماد عبید الزابی اور قونصل جنرل بقیت عتیق الرمیتی نے استقبال کیا۔ کامران ٹسوری نے ایشیا کے سب سے بڑے یو اے ای ویزا سینٹر کا جائزہ لیا۔ اماراتی حکومت کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا، کہا قونصل جنرل بہترین سفارتکار ہونے کے ساتھ پاکستان سے حقیقی محبت رکھتے ہیں۔ کراچی میں غیر ملکی فوڈ چین شاپ پر ایک اور حملہ، گڈاب سٹی سپر ہائی وے پر فوڈ چین شاپ پر مختلف افراد کی توڑ پھوڑ۔ کراچی میں غیر ملکی فوڈ چین پر 3 روز کے دوران توڑ پھوڑ کا تیسرا واقعہ، مختلف افراد پر پولیس کا لاٹھی چارج، 9 افراد زیر حراست۔ لاڑکانہ میں غیر ملکی فوڈ چین شاپ پر مختلف افراد کا پتھراؤ، پولیس کی مختلف افراد کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ۔ لاہور ڈیفنس فیز 6 میں بھی غیر ملکی فوڈ چین شاپ پر حملہ، مختلف افراد کا دکان پر پتھراؤ۔ اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی، غزہ کے شجاعیہ کیمپ پر بڑا فضائی حملہ، 10 عمارتیں مکمل تباہ، 36 فلسطینی شہید، 80 لاپتہ، درجنوں زخمی۔ شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ حملوں کے ڈر سے کوئی امدادی عملہ نہیں، فلسطینی اپنی مدد آپ کے تحت ملبے سے افراد کو نکالنے کی کوشش میں مصروف۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,810 ہوگی، 1,15,600 سے زائد زخمی ہیں۔ پی ایس ایل 10 کے لیے شائقین کا جوش بڑھنے لگا، کرکٹ کے دیوانوں نے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں سے امیدیں لگا لی۔ کنگز کے مداحوں کو کپتان ڈیوڈ وارنر پر بھروسہ، کہتے ہیں سٹار اوپنر ٹیم کو کامیابی دلائیں گے۔ اس بار کراچی کا اسکواڈ بہت مضبوط ہے۔ کراچی کنگز نے پی ایس ایل ٹرافی پر نظریں جما لی، حریفوں سے ٹکرانے کے لیے کمر کس لی۔ کپتان ڈیوڈ وارنر، لٹن داس، ٹم سائفرٹ اور ایڈم ملن نے اسکواڈ جوائن کر لیا۔ آل راؤنڈر محمد نبی کہتے ہیں کراچی کنگز میں نوجوان ٹیلنٹ موجود ہیں، امید ہے اچھے نتائج آئیں گے۔ کراچی کے شیر اپنے پہلے میچ میں ہفتے کو ملتان سلطان سے نیشنل اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گے۔ تمام مقابلے دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔
बड़े नाम फिर पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज के हम सफर बन गए। कराची किंग्स और इम्तियाज सुपरमार्केट के रिश्ते को 8 साल मुकम्मल। इम्तियाज सुपरमार्केट ने प्लाटिनियम रिटेल पार्टनर स्पॉन्सरशिप को बरकरार रखा। आना एंड बाटला इंडस्ट्रीज ने भी सीजन 10 के लिए किंग्स से नाता जोड़ लिया। आना एंड बाटला इंडस्ट्रीज के सीईओ और ऑनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जीएफएस डेवलपमेंट्स और जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भी मजबूत शराकतदारी का सफर आगे बढ़ाया। और एचबीएल पीएसएल सुपर लीग का 10वां सीजन मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। केआरवाई फिर बढ़ाएगा शायकीन का जोनू, रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए, करेंगे जानदार तबसरे ड्रेसिंग रूम के बाहर या अंदर। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बदामी फिर करेंगे मेजबानी। जुम्मे से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ KRY न्यूज़ पर।